السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 37 میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ میں اکثر موبائل پر یا ٹیپ پر قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتا ہوں، اس میں کبھی آیت سجدہ بھی آتی ہے، تو آیت سجدہ پر سجد تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی قاری یا متکلم کی قرأت یا آواز کو کسی آلے میں محفوظ کر لیا گیا ہو، مثلا موبائل میں یا ٹیپ پر یا کیسٹ میں، تو اس میں آیت سجدہ سننے سے سجد تلاوت لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نقل اور عکس ہے اور صدائے بازگشت کے حکم میں ہے، یہ اصل آواز نہیں ہے، اس لیے اس سے سجد تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ البتہ کہیں سے براہ راست ریڈیو یا ٹی وی پر کسی قاری قرآن کی تلاوت نشر ہو رہی ہو تو اس کو سن کر سجد تلاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اصل آواز ہے اور اصل آواز میں آیت سجدہ سننے سے سجد تلاوت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کاغذ پر آیت سجدہ لکھے اور زبان سے اس کا تلفظ نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسے شخص پر سجد تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سجد تلاوت کے وجوب کے لیے کلمہ سجدہ کے ساتھ اکثر آیت سجدہ کا زبان سے پڑھنا یا سننا ضروری ہے، اور کتابت تلاوت کے حکم میں نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، چوتھا سوال کہ دفن کے بعد میت کے سرہانے یا پایتانے کی طرف دعا کرنا یا قرآن کریم کی آیات پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ دفن کے بعد میت کے قریب سرہانے ہو کر سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک ھم المفلحون تک اور پایتانے کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات والارض تا آخر پڑھنا، اور میت کو ایصال ثواب کر کے اس کے لیے سوال و جواب کی سہولت یا عذاب قبر میں تخفیف یا اثبات علی الایمان کی دعا کرنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو گھر میں قید مت رکھو، قبر تک جتنی جلدی ہو سکے پہنچاؤ، اور اس کے سرہانے میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کی جائے۔ یہ روایت مشکوٰۃ میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر پر دفن کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت اور آخری آیت پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال پورا ہونا واجب ہے، تو اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا یا انگریزی سال کا؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب کہ نصاب زکوٰۃ پر قمری اسلامی سال کے اعتبار سے پورا سال گزر جائے، انگریزی سال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص رجب کی 6 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تو آئندہ سال 6 رجب کو اس کے نصاب پر سال پورا ہوگا اور ادائیگی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔